حضرت حکیم نور الدین نے کہا مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ کیا وہ خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت تھے، کیا وہ آیت استخلاف کے متعلق تھے؟ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ خلیفہ تو نائی بھی ہوتا ہے، دیگیں پکانے والا بھی ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبار بدر 4 جولائی 1912 میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی خدا نے خلیفہ بنایا ہے، جس طرح پر آدم علیہ السلام کو اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے خلیفہ بنایا ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول خود یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ میں اسی طرح سے اللہ کی طرف سے خلیفہ بنایا گیا ہوں جیسے کہ حضرت آدم کو اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت آدم کو جو ہے وہ آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ بنایا گیا تھا نا، تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیت استخلاف کے مطابق ہی خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اب جنبہ صاحب اور جنبہ صاحب کے ماننے والوں کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ اعلان کر دیں کہ آپ بھی آیت استخلاف کے مطابق چونکہ خلیفہ ہیں لہٰذا آپ بھی امتی نبی ہیں، یا پھر جس طرح سے انہوں نے دوسری خلافت کا جو ہے نا وہ انکار کر دیا ہے، پھر ان کو چاہیے کہ یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی انکار کر دیں، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ ہوں، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے حضرت آدم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنبہ صاحب کا اور ان کے ماننے والوں کا یہ خود ان کا اقرار ہے، وہ خود یہ بات کہتے ہیں، ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور خلیفۃ المسیح اول کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ تو جب لوگوں کے ذریعے سے انتخاب کیا ہوا خلیفہ، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ خلیفہ بنایا ہے، تو پھر انتخابی خلافت پر اعتراض کیوں؟ بات یہاں رفع دفع ہو جاتی ہے بالکل ایک دم۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو خلافت تھی وہ بھی انتخابی ہی تھی۔ ویسے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تحریر بھی پیش کر دیتا ہوں، پڑھ کر سنا دیتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ کو منتخب کرنا تھا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت خلیفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں آیت استخلاف کے مطابق کہ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادہ نشین مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانوں کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، یعنی قدرت ثانیہ کا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ کھڑا کر کے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا دو قدرتیں دکھلاتا ہے تب مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی سنت کو ترک کر دے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائے، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، یعنی خلافت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طرح سے قدرت ثانیہ قائم ہوئی تھی، ساتھ ہی پھر اپنا بھی ذکر کر دیا کہ میری وفات کے بعد بھی اسی طرح سے ہوگا کہ میں جاؤں گا تو وہ قدرت ثانیہ آئے گی۔ جی امیر فیصل صاحب، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے قدرت ثانیہ کے تعلق سے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں قدرت ثانیہ کے متعلق دعائیں ہو رہی تھی، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود کو قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں سمجھتے تھے، یا دیگر جو صحابی ہیں وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں سمجھتے تھے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تفسیر میں یہ بات بتائی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، یعنی اے اللہ، یہ جو اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اے خدایا تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی ہم میں بھی جو ہے نا وہ صدیق، شہداء، صالح وغیرہ اور نبی جو ہے وہ ہم امت میں سے بھی لوگوں کو بنا، یہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ بھی یہی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ نبی ان کے درمیان میں موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود کو نبی نہیں سمجھتے، اس وجہ سے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہم میں ایک نبی بھیج دے۔
یا صحابہ جو یہ صراط الذین انعمت علیہم یہ جو دعا کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ خدایا ہم میں کوئی صدیق نہیں ہے، کوئی شہید نہیں ہے، کوئی صالح نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا تو ہم لوگوں میں سے جس کو تو مناسب سمجھتا ہے اس کو نبی بنا دے. نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں. ٹھیک ہے. محترم اعظم سیفی صاحب، ایک ممبر کا سوال ہے کہ مرزا محمود صاحب نے 1908 میں مضمون لکھا تھا کہ جس بیٹے کا وعدہ مرزا صاحب کو دیا گیا تھا وہ آئندہ پیدا ہوگا، اور یہ مضمون جماعت احمدیہ کے رسالے تشخیص الاذہان میں شائع ہوا. تو کیا وجہ ہے کہ نہ مرزا محمود صاحب کو 9 سال مدت کا خیال آیا اور نہ ہی اس وقت موجود مرزا صاحب کے اصحاب نے 9 سالہ مدت کی طرف توجہ دلائی؟ کیا یہ اس بات کا واضح ثبوت نہیں ہے کہ 9 سال کی کوئی الہامی مدت کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا؟ اگر سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں تھا بقول جنبی صاحبان کے، تو پھر کیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ وہ مسلم موعود 9 سال کی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا. زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، اس کا وعدہ نہیں ٹلے گا. اس نے جو وعدہ مجھ سے کر لیا ہے نا وہ ٹلے گا نہیں، وہ 9 سال کی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا. تو اگر 9 سال کی میعاد کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیوں یہ بات لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے؟ جنبی صاحبان یہاں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں جی یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد تھا. حالانکہ اجتہاد میں کبھی بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. لیکن یہ چونکہ ان کو اپنے جنبہ صاحب کو مسلم موعود ثابت کرنا ہوتا ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریرات ہیں ان سے کھلواڑ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کا اجتہاد تھا. جب ثبوت مانگے، ثبوت ان کے پاس کوئی ہے نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر ان کے سامنے ہم پیش کر دیں تو کہتے ہیں کہ جی الہام پیش کرو. اور جب ہم کہتے ہیں کہ تم نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اجتہاد کہہ کر ترک کر دیا ہے، اس بات کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر الہام کیا ہے یا اپنے اجتہاد سے، اپنے قیاس سے اس بات کو ترک کر رہے ہو؟ پھر وہاں یہ ادھر ادھر بگلے جھانکنے لگ جاتے ہیں. مطلب اپنے قیاس کو یہ نبی کے قیاس پر فوقیت دیتے ہیں، اپنی بات کو نبی کی بات پر یہ فوقیت دیتے ہیں. اتنا برا حال تو غیر احمدیوں کا بھی نہیں ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، خواہ وہ وحی الہی سے ہو خواہ وہ بغیر وحی الہی کے ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ بیٹا 9 سال کی میعاد کے اندر پیدا ہو جائے گا. لیکن طارق چوہان صاحب کو اور جنبہ صاحب کو چونکہ اپنی دکان چمکانی ہے لہٰذا اسے اجتہادی غلطی قرار دے دیتے ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تحریرات تم کیوں پیش نہیں کرتے عوام کے سامنے جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ انبیاء اجتہادی غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو متنبع کر دیتا ہے. بہرحال آپ تو کبھی بھی پیش نہیں کریں گے کیونکہ وہ تحریرات پیش کرنے سے آپ کی دکانداری پر فرق پڑتا ہے. ہم پیش کر دیتے ہیں عوام کے سامنے وہ تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی. روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر اس کا 250 ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے خبر دی تھی کہ تو بادشاہ ہوگا. انہوں نے اس وحی الہی سے دنیا کی بادشاہی سمجھ لی اور اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ اپنے کپڑے بیچ کر ہتھیار خرید لو. مگر آخر معلوم ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غلط فہمی تھی اور بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت تھی نہ کہ زمینی بادشاہت. اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر بھی بشر ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ نقص کی بات نہیں کہ کسی اپنے اجتہاد میں غلطی کھاوے. ہاں وہ غلطی پر قائم نہیں رکھا جا سکتا اور کسی وقت اپنی غلطی پر ضرور متنبع کیا جاتا ہے. سب جانتے ہیں کہ بے شک غلطی ہو سکتی ہے مگر وہ ہمیشہ اس غلطی پر قائم نہیں رکھے جا سکتے. اللہ تعالیٰ انہیں متنبع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 133 پر لکھتے ہیں کہ بعض شریر آدمیوں نے گورنمنٹ رومی کے گورنر کے پاس بھی یہ خبر پہنچا دی کہ یہ شخص داؤد کے تخت کا دعوے دار ہے. تب حضرت مسیح نے فی الفور فرمایا کہ میری بادشاہت آسمانی ہے زمین کی نہیں. یہ وہ تحریرات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کو جنبہ صاحب اور ان کے ماننے والے عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے کیونکہ ان تحریرات کو پیش کرنے سے ان کا جو کاروبار ہے اس میں نقصان ہونا لازم ہے. اس وجہ سے یہ
جہاں ان کے مفاد کی بات ہوتی ہے وہاں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات کو بنیاد بنا کر اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریر پیش کی ہے اس کی بنیاد وحی الہی پر ہے یہ آپ علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا، تو وہاں یہ ہاتھ باندھ کے گردن جھکا کے نیچے کو کھڑے ہو جاتے ہیں اور منہ پر رکھ لیتے ہیں انگلی. بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ 9 سال کی مدت کے اندر وہ مسلم موعود پیدا ہو جائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی اس بات سے رجوع نہیں کیا، کہیں یہ بات نہیں کہی کہ وہ 9 سال کی میعاد جو مقرر کی گئی تھی وہ میرا اپنا اجتہاد تھا، بلکہ جو تحریر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے وہ تو یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ وہ بیٹا 9 سال کی مدت کے اندر پیدا ہو جائے گا. لہٰذا وہ پیدا ہو گیا. 1889 میں جب ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر اس وقت تک انکشاف نہیں ہوا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر جب انکشاف ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 1888 میں جس مسلم موعود کی خبر دی تھی اس اشتہار کا جو مصداق ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا. ہم نے کئی مرتبہ جو ہے جنبیوں سے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں بتا دیجئے کہ کیا 1888 کے اشتہار میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، اتنا آپ ہمیں بتا دیجئے. لیکن مجال ہے جو زبان کھلی ہو ان کی آج تک بھی اس سوال پر. طارق چوہان صاحب کے سامنے ایک سوال پیش ہوا تھا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر اس بات کو منع کر دیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے، تو آپ کیوں یہ بات کہتے ہو کہ وہ نبی ہیں؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی چند ایک باتیں انہوں نے پیش کی کہ جی وہ نور نبوت سے منور تھے. بھئی امت میں کون سی ایسی بات ہے جو نور نبوت سے اخذ نہ کی جاتی ہو؟ اس امت کا اصل ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کی نبوت کے نور سے اخذ کیا جاتا ہے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، وہ چاہے ولایت ہو، چاہے مجددیت ہو، چاہے نبوت ہو، چاہے صدیقیت ہو، چاہے صالحت ہو. جو بھی کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ نور نبوت سے ہی حاصل ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی نہ ہے کہ آپ سب کو نبی ماننے لگ جاؤ گے، سب کو نبی کہنے لگ جاؤ گے. اچھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، انہیں خود بھی اقرار ہے اس بات کا کہ ہاں لفظ نبی کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی آڈیو میں اقرار کیا ہے اس چیز کا، لیکن ان کے لیے اسم نبی استعمال نہیں کیا گیا. جب آپ کو پتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع کیا ہے اور ان کے لیے اسم نبی کا استعمال نہیں کرنا ہے تو پھر کیوں نبی کہہ رہے ہو آپ ان کو؟ کیوں پھر وہ اسم ان کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جاتا ہے. طارق چوہان صاحب سے ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر منع کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے، تو آپ لوگ کیوں یہ بات کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تھے؟ طارق چوہان صاحب نے اس سوال کا جو جواب دیا اس میں وہ اس قدر کنفیوز تھے کہ ایک بات کا اقرار بھی کیا اور پھر اسی بات کا انکار بھی کیا. وہ آڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں طارق چوہان صاحب کی. کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو بھی ہم نبوت کے درجے پر فائز سمجھتے ہیں اور تمام جو مجددین ہیں خلافت علی منہاج نبوت پر ان کو فائز سمجھتے ہیں. اور یہی وہ نبوت کا سلسلہ ہے جس کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے سورہ فاتحہ میں، اور یہ وہی مجددین کا سلسلہ ہے جو دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے. اب یہاں پر طارق چوہان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم تمام مجددین کو جو ہے وہ نبوت پر فائز سمجھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبوت پر فائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت پر فائز تو سمجھتے ہیں لیکن انہیں مجدد نہیں سمجھتے. اور دوسری طرف یہ بھی کہنا ہے کہ جو مجدد ہے وہ نبوت پر بھی فائز ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بقول ان کے نبوت پر فائز ہیں تو پھر وہ مجدد کیوں نہیں ہیں؟ ان کی مجددیت سے انکار کیوں ہے آپ کو؟ وہ آڈیو بھی ہم آپ کے سامنے طارق چوہان صاحب کی پیش کرتے ہیں. میں نے بتا دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مجددین جو ہوتے ہیں وہ نبوت کے مقام پر قائم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ خلافت علی منہاج نبوت پہ قائم ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر مجدد نہیں تھے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اب یہاں پر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجددیت سے انکار کر رہے ہیں اور دوسری طرف حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے کہ جو مجدد ہوتے ہیں وہ نبوت پر فائز ہوتے ہیں.
لیکن بہرحال جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جو مجدد ہوتے ہیں وہ نبوت پر فائز ہوتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بقول ان کے نبوت پر فائز تھے تو پھر وہ مجدد کیوں نہیں تھے؟ اچھا، پھر وہ جو سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم لوگ نبی کیوں کہتے ہو، اس پہ ایسا چکر آیا ہے نا طارق چوہان صاحب کو، ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی ان کا، اور ان کو خود نہیں پتہ چل رہا تھا، کنیکشن نہیں رہا ان کے دماغ کے ساتھ ان کی زبان کا۔ پہلے ایک چیز کا اقرار کر چکے ہیں، بعد میں اسی چیز کا انکار بھی کر چکے ہیں۔ پہلے یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد ہیں، پھر بعد میں اسی بات کا انکار بھی کر دیا کہ نہیں وہ مجدد نہیں ہیں۔ دونوں کشتیوں میں پیر سوار، دونوں ہاتھوں میں لڈو، مطلب یہ بھی مان لیا کہ ہاں وہ نبی ہیں، اور انکار بھی کر دیا اس چیز سے کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ اور عقل کے اندھو، جب تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہیں، تو کیا نبی وقت کا مجدد نہیں ہوتا ہے؟ نبی تو وقت کا مجدد ہوتا ہے۔ نبی تو مان رہے ہیں ان کو، مجدد نہیں مان رہے ہیں، خلیفہ مان رہے ہیں ان کو، مجدد نہیں مان رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت استخلاف کے مطابق جو ہے وہ مجددین کا سلسلہ جاری ہے، وہ روحانی خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو انہیں جو ہے نا وہ انکار کر دیا کہ نہیں وہ مجدد تھے ہی نہیں، اور اقرار بھی کر لیا پہلے کہ ہاں وہ مجدد تھے، وہ نبی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے طارق چوہان صاحب نے وحی الہی پر نہیں، اپنے اجتہاد پر ایک نقطہ اٹھایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے۔ بقول طارق چوہان صاحب کے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجتہادی ہے، لیکن چونکہ وہاں سے ان کا کچھ مفاد نکل سکتا ہے لہٰذا انہوں نے اس کو بنیاد بنایا، اور ایک بات کہی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشابہت ہے نا وہ یوشع بن نون سے ہے، اور چونکہ یوشع بن نون نبی تھے تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی ہیں۔ یہ انہوں نے دلیل بنائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی مشابہت حضرت ہارون سے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی مانو گے؟ انہیں تو مانتے ہی نہیں ہو تم، نبی تو چھوڑو، آیت استخلاف کے مطابق نہیں مانتے ہو ان کی خلافت کو، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ بھی تو مشابہت دے رہے ہیں۔ لیکن عقل کے اندھو، مشابہت کبھی عین نہیں ہوا کرتی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قول ہے۔ بہرحال طارق چوہان صاحب نے پورا زور لگایا اس سوال کا جواب دینے کے لیے، لیکن اپنی ہی باتوں کے خلاف بات کرتے چلے گئے۔ عمر کا تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، نہیں دھیان رہتا ہے انسان کو کہ میں نے پہلے کیا کہا اب کیا کہہ دیا۔ لیکن طارق چوہان صاحب نے آیت استخلاف میں سے صرف خلیفہ کا سلسلہ جاری رکھا، مجددین کا ہٹا دیا، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خلیفہ ہوگا وہی وقت کا مجدد بھی ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہیں آپ کے نزدیک تو مجدد کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہو ان کو؟ طارق چوہان صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا آپ کی 12 منٹ گفتگو ہوئی تھی میری، وہ ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے، اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہی مجدد بھی ہوتا ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک خلیفہ تھے تو مجدد کیوں نہیں تھے؟ جب آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو انہیں مجدد کیوں تسلیم نہیں کر رہے آپ؟ اس کے بعد طارق چوہان صاحب نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث کو بنیاد بنایا ہے کہ دیکھیں اس امت کے جو علماء ہیں نا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، لیکن اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ اگر یہی مطلب ہے تو ایک آڈیو میں آپ ہمیں کہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے امت میں جس قدر علماء گزرے ہیں وہ سب کے سب امتی نبی ہیں، لیکن آپ کہیں گے نہیں کبھی ایسا، اور اگر کہہ بھی دیا نا آپ نے تو ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ زیادہ دن آپ اس کے اوپر ثابت قدم نہیں رہیں گے، پلٹی مار جائیں گے جیسا کہ آپ کے جنبہ صاحب مارتے رہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو کام بنی اسرائیل میں انبیاء کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہی کام میری امت میں علماء سے لے گا، یہاں تک کہ وہ مسیح آ جائے جو کہ نبی اللہ ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ لوگ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے کھلواڑ کرتے ہیں، صرف ڈھونگ کرتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم اور عدل مانتے ہیں اور آپ کو سچا مانتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اگر سچا مانتے ہو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر اگر ایمان ہے تو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا اس کو مانو نا۔ اپنے اجتہاد کو کیوں فوقیت دیتے ہو تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اجتہاد پر؟ تم کہتے ہو کہ وہ ملہم من اللہ نہیں سمجھا، تم سمجھ گئے اس بات کو۔
وہ کہتا ہے کہ نبی اجتہادی غلطی پر قائم ہی نہیں رکھے جاتے، تم کہتے ہو کہ نہیں ان کی تو وفات ہی اجتہادی غلطی پر ہوئی ہے، انہوں نے تو بتایا ہی نہیں، مخفی ہی رہی ساری عمر ان کے اوپر یہ بات۔ یہ ایمان ہے تم لوگوں کا، اس ایمان کے ساتھ تم یہ بات کہتے ہو کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حق مرادل مانتے ہیں۔ طارق چوہان صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے ذکی غلام کو مسلم موعود کہہ دیا۔ اچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا کبھی اس بات کا کہ میں نے ذکی غلام کو مسلم موعود کہہ دیا؟ طارق چوہان صاحب کو پتہ چلا ہے، اور پتہ کیسے چلا ہے یہ طارق چوہان صاحب نے نہیں بتایا۔ الہام تو کوئی پیش کیا نہیں طارق چوہان صاحب نے کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، کس بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے؟ کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اقرار کیا ہے اس بات کا؟ کیونکہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجتہادی غلطی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور متنبہ کیا گیا ہوگا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو۔ کہاں ہے وہ بات جہاں اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعتراف کیا اس بات کا کہ ہاں مجھ سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے؟ کوئی ثبوت نہیں، بس اپنے قیاس کو نبی کی بات کے اوپر فوقیت دے دی۔ اچھا، یہی بس نہیں کیا ہے، اس کے آگے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اذن تھا کہ ایسا ہو اور ذکی غلام کے لفظ کو مخفی رکھا جائے۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی تھا کہ مخفی رکھا جائے ذکی غلام کے لفظ کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو کوئی الہام ایسا ہوا نہیں، طارق چوہان صاحب نے ذمہ داری لی نہیں اس بات کی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بتایا، بس تیر چھوڑے جا رہے ہیں، زبان ہے اس کے آگے کھلا میدان ہے، جو دل میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اذن تھا، بھئی کیسے پتہ چلا تمہیں اللہ تعالیٰ کا اذن تھا؟ وہی الہام ہوا تھا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تم جو یہ بات منسوب کر رہے ہو؟ کون سے وہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس تعلق سے ہوئے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہو کہ ہاں یہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ منشا تھا، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ اس لفظ کو جو ہے وہ مخفی رکھا جائے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، طارق چوہان صاحب کے ثبوت کیسے ہوتے ہیں وہ سنیے۔ طارق چوہان صاحب کہتے ہیں کہ مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد ظاہر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ بات کھل ہی گئی ہوگی کہ مسلم موعود جو ہے وہ میرا جسمانی بیٹا نہیں بلکہ میرا روحانی کوئی ہوگا، جماعت میں کوئی روحانی وجود ہے۔ ظاہر ہے کھل ہی گئی ہوگی، قیاس ہے، ظاہر ہے ہو ہی گیا ہوگا ایسا، کنفرم خود بھی نہیں ہے، قیاس پیش کر رہے ہیں بس اپنے، ظاہر ہے ایسا ہو ہی گیا ہوگا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر 1908 سے پہلے بقول ان لوگوں کے کہ تواتر سے الہام ہو رہے تھے مسلم موعود کو لے کر، تب تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کھلی نہیں یہ بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ الہام پر الہام کر کے بقول ان کے بتا رہا تھا کہ وہ مسلم موعود آئندہ پیدا ہوگا، تب تو کھلی نہیں، لیکن جب مبارک احمد صاحب کی وفات ہو گئی کہتے ہیں تب کھل ہی گئی ہوگی۔ اچھا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان کے دجل و فریب میں آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیش گوئی کی تھی 20 فروری 1886 کی، اس میں دراصل میں دو وجودوں کا ذکر تھا۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ دو وجودوں کا ذکر تھا، لیکن وہ دو وجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس کو قرار دیا؟ دو وجود تو ظلمائن بات ہو گئی، یعنی وہ دو وجود آپ علیہ السلام کے لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، وہ دو وجود کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے لڑکے نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو دو معنی رکھتی ہے نا یہ بات اپنے اندر۔ تو واضح معین الفاظ استعمال نہیں کرتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان دو وجود سے کون مراد لیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی حقیقت میں دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ یعنی ذکی غلام کا جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ پاک لڑکا۔ یہ ذکی کا تو ترجمہ بتا دیتے ہیں کہ ذکی کا مطلب پاک ہوتا ہے، لیکن غلام کا ترجمہ ان کی ڈکشنری میں ابھی تک نہیں لکھا گیا، جس کی وجہ سے یہ بتانے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں بریکٹ میں لکھ کر بھی بتا دیا کہ مراد اس سے لڑکا ہے، کوئی جنبی ڈمبی کھڑا ہو کر یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میں ہوں مراد۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ بھئی مراد لڑکا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی بات واضح ہوئی ہے کہ دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ اب وہ لڑکے کون سے تھے؟ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لڑکے تھے۔ اچھا، ایک سوال ہم نے جنبہ صاحب سے اور ان کے ماننے والوں سے کیا تھا جس کا جواب آج تک ہمیں نہیں ملا۔ سوال ہم نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ مبارک احمد صاحب کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دی گئی تھی، اجتہاد نہیں تھا آپ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی تھی کہ مبارک احمد صاحب لمبی عمر نہیں پائیں گے، کم عمری میں ہی فوت ہو جائیں گے۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات جانتے تھے تو پھر کیوں مبارک احمد صاحب کو جو ہے وہ مسلم موعود قرار دیتے؟
اس کا جواب جو ہے انہوں نے آج تک ہمیں نہیں دیا. اگر آپ مسلم عود ہونے کے مدعی ہیں تو بتائیے ہمیں کہ آپ نے 3 کو 4 کیسے کیا. طارق چوہان صاحب نے اپنی آڈیو میں یہ بات کہی کہ ہم حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کو خلیفۃ الرسول مانتے ہیں. اچھا، زبان سے یہ بات کہہ تو دی انہوں نے، لیکن کوئی دلیل نہیں پیش کری. بھائی کس بنیاد پر مانتے ہو، کون سی آیت کے مطابق مانتے ہو آپ ان کو خلیفۃ الرسول، وہ تو بتائیے. کیونکہ آیت استخلاف کے مطابق تو آپ کہتے ہو کہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو پھر ان کی خلافت کی بنیاد کیا ہے؟ ان کو کیسے آپ نے خلیفہ مان لیا؟ کیونکہ بقول آپ کے اگر آیت استخلاف کے مطابق یہ خلیفہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا. تو کس نے کھڑا کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر؟ اور باوجود اس کے کہ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کی نظر میں نہایت متقی اور صالح انسان ہی ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خلافت کمیٹی بھی بنائی تھی، جیسے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خلافت کمیٹی بنائی تھی. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر میں برے ہیں، لیکن حضرت عمر برے نہیں ہیں، جبکہ کام انہوں نے بھی وہی کیا ہے جو خلیفۃ المسیح ثانی نے کیا. خلیفہ وہ بھی اسی طریقے سے بنائے گئے جس طرح کے خلیفۃ المسیح ثانی بنائے گئے. تو بہرحال آپ ہمیں بتانا. محترم اعظم سیفی صاحب، طارق چوہان صاحب نے کہا تھا کہ رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو مستثنی اس لیے قرار دیا کیونکہ آپ نے معمول سے زیادہ رقم زمین کے لیے ادا کی. اس ریگارڈنگ آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بتائیں. شکریہ. جی، یہ بھی انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی طارق چوہان صاحب نے، جیسا کہ ان کے منہ بولے نبی جنبہ صاحب کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثنا رکھا ہے، باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا. یہ وہ تحریر تھی. اس کا جواب طارق چوہان صاحب نے یہ دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ جو بہشتی مقبرہ کے لیے مزید جگہ خریدنی تھی اس کا 1/3 حصہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ادا کر دیا. لہٰذا اسی بات کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں کر رہے ہیں. اب ان کا دجل و فریب دیکھیں کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو خدا تعالیٰ نے مستثنی رکھا ہے. اب سوال یہ ہے، اگر دوسروں کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی رقم دے دی تھی تو پھر مستثنی والی بات کہاں سے آئی؟ جیسے دوسرے رقم دیتے ہیں ایسے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی رقم دے دی. تو پھر استثناء کس بات میں؟ استثناء تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے تو وہ چیز ہو لیکن اس کی قید جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اور ان کے اہل و عیال پر نہ لگائی جائے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی رقم دی اور دوسرے لوگ بھی رقم دے رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگ تو مستثنی نہیں ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام مستثنی ہو گئے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ مستثنی پھر کہاں ہوئے؟ جیسے دوسرے لوگوں نے رقم دی ایسے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی رقم دے دی. تو پھر کس بات میں استثنی رکھا گیا؟ بات دراصل میں یہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کے لیے بعض شرائط کا ذکر کیا. شرط کا ذکر نہیں کیا، شرائط کا ذکر کیا. شرط واحد ہے اور شرائط جو ہے وہ جمع ہے. مجھے امید ہے اس بات کی کہ طارق چوہان صاحب کو کم سے کم اتنا تو پتہ ہوگا ہی، کیونکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. تو واحد اور جمع کا تو فرق کم سے کم پتہ ہوگا، اور اگر تھا تو آپ نے شرائط کی بات کو شرط کے ساتھ تعبیر کر کے کیوں اس سوال کا جواب دیا؟ کیونکہ اپنی جائیداد میں سے 1/10 حصہ ادا کرنا بہشتی مقبرہ کے لیے یہ شرائط میں سے ایک شرط ہے، نہ کہ مکمل شرائط ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں استثناء والی بات کہی ہے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اہل و عیال کو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شرائط کی پابندی لازم نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مستثنی رکھا ہے اس بات سے. اب وہ شرائط کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. شرط نمبر 1 یہ تھی کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لیے چندہ داخل کرے، اور چندہ محض انہی لوگوں سے طلب کیا گیا، نہ دوسروں سے. بالفعل یہ چندہ اخوی مکرم مولوی نور الدین صاحب کے پاس آنا چاہیے، لیکن اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو یہ سلسلہ ہم سب کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا. اس صورت میں ایک انجمن چاہیے کہ ایسی آمدنی کا روپیہ جو وقتاً فوقتاً جمع ہوتا رہے گا اعلیٰ کلمہ اسلام اور اشاعت توحید میں جس طرح مناسب سمجھیں خرچ کریں. شرط نمبر 1 یہ تھی. شرط نمبر 2 یہ تھی کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو یہ وصیت کرے
جو اس کی موت کے بعد 10واں حصہ اس کی تمام ترکہ کا حسب ہدایت اس سلسلہ کے اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا۔ اب جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا ہو اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو، سچا اور صاف مسلمان ہو۔ یہ تیسری شرط تھی اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ ہر ایک صالح جو جس کی کوئی بھی جائیداد نہیں اور کوئی مالی خدمت نہیں کر سکتا، اگر یہ ثابت ہو کہ وہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف رکھتا تھا اور صالح تھا تو وہ اس قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے۔ یہ 4 شرائط تھی۔ تو طارق چوہان صاحب سے سوال اسی لیے کیا گیا تھا کہ طارق چوہان صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرائط سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو مستثنی قرار دیا ہے، اور ان شرائط میں شرط نمبر 3 اور شرط نمبر 4 وہ ایک ایسی شرط ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو شخص اس قبرستان میں دفن ہو وہ 10 حصہ دینے کے ساتھ ساتھ متقی، پرہیزگار، نیک، شرک سے دور، صاف سچا مسلمان اور صالح ہو۔ تو ان شرائط سے مستثنی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کے اہل و عیال کو، یعنی ان شرائط پر وہ پورے اترتے ہیں، اسی لیے ان کو مستثنی قرار دیا ہے کہ ان کے لیے یہ چیز دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ خدا کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صالح ہیں۔ کس بنا پر پھر آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال کو جو ہے وہ طرح طرح کے الزامات کا نشانہ بناتے ہو، زانی بھی کہتے ہو، شرابی بھی کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مستثنی قرار دیا ہے جن شرائط سے، تم ان کے خلاف جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حق مرادل مانتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ہے تمہیں ایک جھوٹے انسان کی باتوں میں آ کر، جسے یہی نہیں پتہ ہے کہ اس سے ہوائیں اور دیواریں باتیں کیا کرتی ہیں، بس اس کو بھی اتنا پتہ ہے کہ باتیں کرتی ہیں، کرتی کیا ہے یہ بھی اس کو بھی نہیں پتہ ہے کہ باتیں کرتی کیا ہے، نہ اس نے تمہیں کبھی بتایا اور نہ تم نے پوچھا۔ بہرحال ہم طارق چوہان صاحب کے تابوت میں عبدالغفار جمبا نام کی آخری کیل ٹھوک دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس سے تو وہ مطمئن ہو ہی جائیں گے، کیونکہ عبدالغفار جمبا صاحب سے نہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ الہام طلب کریں، نہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ ان کے سامنے اپنی زبان کھولیں۔ جمبا صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دراصل میں بشیر اول صاحب کے مثیل ہیں، اور اسی پیش گوئی کا مصداق قرار دیا ہے انہوں نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب بشیر اول صاحب کے مثیل خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بقول جمبا صاحب کے، اور بشیر اول صاحب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ نیک، پاک اور وجی ہے، وہ ایک پاک وجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک پاک وجود کا مثیل پاک ہی ہوگا، ناپاک تو نہیں ہو سکتا، ورنہ مماثلت ہی نہیں بیٹھ سکتی۔ جمبا صاحب کی بات غلط ہو جائے گی، انہوں نے تو مثیل قرار دیا ہے نا بشیر اول صاحب کا، تو بشیر اول صاحب جب پاک ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا مثیل بھی پاک ہی ہوا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبدالغفار جمبا بھی یہی بات کہتے ہیں کہ وہ پاک لڑکوں میں سے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، لیکن طارق چوہان صاحب نہ خدا کی بات مان رہے ہیں، خدا کے کلام سے ٹکر لے رہے ہیں، نہ نبی کی بات مان رہے ہیں، اس کے کلام سے بھی ٹکر لے رہے ہیں، اور نہ اپنے نام نہاد مجدد کی بات مان رہے ہیں، اس کے کلام سے بھی ٹکر لے کر یہ بات کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ نیک انسان نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے ان کی نظر۔ پیش گوئی مسلم موت جو میں نے شروع میں پڑھ کر سنائی تھی 20 فروری 1886 کی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مرزا صاحب کا اپنا کلام نہیں، خود مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر یہی کلام نازل فرمایا۔ یہ جو الہامی پیش گوئی ہے اس سے درج ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس الہامی پیش گوئی میں 2 وجودوں کی خبر ہے۔ اس وجود میں ہم قطعاً یہ کہہ سکتے کہ اس ایک وجود کا ذکر ہے، ایک وجود نہیں ہے، وہ 2 وجود ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، آگے فرماتا اللہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ دو وجود ہیں، اس کو ہم ایک نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات یا جو حقیقت ہم اس الہامی پیشگوئی سے پاتے ہیں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا اور کسی کا نہیں۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کو ہی مسلم موعود کہا گیا ہے۔
اور اس کے متعلق پیش گوئی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سے شروع ہو کر پھر آگے چل کر وکانا امرن مقضیًا یہاں پر جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ خاکسار پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حق میں ہے، لیکن اس پیشگوئی میں وجی اور پاک لڑکے کی پیشگوئی شامل ہے۔ واضح ہو کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مان بعد حضور علیہ السلام نے یہ کشف دیکھا تھا۔ 8 جون 1986 کو ایک خط میں اس کشف کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک فرزند قوی و طاقتین کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا، سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یا آپ کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ مسلم موعود آپ کا جسمانی بیٹا ہوگا، یہ ثابت ہوتی ہے اس میں کہ آپ کو خیال تھا، یا آپ نے بریکٹ میں لکھا میرا لڑکا ہوگا، یہ تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے اشتہار 22 مارچ 1886 میں لکھتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ یہ ایک ایسی عبارت ہے، اس میں سے کچھ لوگوں کو بعض کچھ کنفیوژن بھی ہوتی ہے، بھی یار یہ حضور نے 9 سال فرما دیا اور وعدہ الہی کے لفظ بھی ہیں باموجب وعدہ الہی، تو پھر بشیر الدین محمود 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گئے اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ میں مسلم موعود ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مطلب ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر اشتہارات میں آپ نے یہ بھی تحریر فرما دیا کہ ایسا لڑکا باموجب الہام الہی 9 سال کے عرصہ میں ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ الہام الہی اس کی پیدائش کو 9 سال میں ضروری قرار دیتا ہے۔ یہ الہام کی بات ہے، وہ 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہوگا، اور آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے وہ پیدا پھر ہوا۔ کب پیدا ہوا؟ 1944 میں دعویٰ کرتے وقت تو پیدا ہو گیا، ان کے وہ میں مسلم موعود ہوں۔ آگے پھر خلیفہ ثانی فرماتے ہیں، کیونکہ الہام اس بات کی تعین کرتا ہے کہ آنے والے کو بہرحال 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کے عرصہ کے اندر اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ جسمانی لڑکے کے متعلق تو یہ بات اٹل تھی، آج بھی اٹل ہے۔ میں جو میرے ساتھ لوگ بحث کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں یہ ہماری 2 رائے نہیں ہیں اس میں۔ میں نے کہا ہے کہ لڑکے کے متعلق تو یہ بات اٹل ہے کہ وہ ان کے تخم میں سے ہونا تھا۔ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ وجی اور لڑکا بشیر احمد اول تھا، جو پہلا لڑکا بشیر الدین محمود سے پہلا تھا۔ بعد ازاں بطور مثیل بشیر احمد اول بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوئے۔ اگر خلیفہ صاحب اپنا دعویٰ جسمانی لڑکے یعنی پسر موعود یعنی مثیل بشیر احمد اول تک محدود رکھتے تو پھر ان کا دعویٰ بھی درست تھا اور 9 سالہ میعاد کی بات بھی درست تھی، کیونکہ دونوں بشیروں یعنی بشیر احمد اول 17 اگست 1887 کو پیدا ہوئے اور بشیر ثانی 12 جنوری 1899 کی پیدائش کی ہے۔ یہ دونوں بشیر جو ہے 9 سالہ مدت کے درمیان ہو گئی تھی، اور دونوں جسمانی لڑکے تھے۔ لیکن پریشانی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نے جسمانی پسر موعود ہونے کی بجائے روحانی پسر موعود یعنی مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ میرے میرے ساتھی کبھی ڈریں گے نہیں میری طرح، اور استقامت دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آگے بڑھیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس فتح آپ کے مقدر میں ہے، دلائل آسمان سے آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ اس جمبا نے مجھے چیلنج دیا اور موبائل کا اور کہا آؤ ہم اپنا فیصلہ خدا سے کرواتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو اس موبائل کے چیلنج کے بعد اس کے 10 افراد جمبا گروپ کے وہ میرے ساتھ شامل ہوئے، اور ان میں 3 سینٹرل کمیٹی کے ان کے خاص وہ لوگ بھی ہیں جو ان کی سینٹرل کمیٹی میں شامل ہیں۔ تو 10 افراد